إذا اؤتمنتم وغضوا أبصاركم واحفظوا فروجكم وكفوا أيديكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ سرائے دار ہے مسافروں، بخدا کسی کا مکان نہیں. جو مکین تھے یہاں پر کل تلک، کہیں آج ان کا نشان نہیں. دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے. طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. مٹی کے پتلے تو نے مٹی میں ہے سمانا. مٹی کے پتلے تو نے مٹی میں ہے سمانا. ایک دن یہاں پہ آیا، ایک دن یہاں سے جانا. رہنا نہیں ہے تجھ کو، جاری تیرا سفر ہے. یہ اونچے اونچے بنگلے کسی کام کے نہیں ہیں، یہ عالیشان محل کسی کام کے نہیں ہیں. 2 گز زمین کا ٹکڑا چھوٹا سا تیرا گھر ہے. طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. مخمل پہ سونے والے مٹی پہ سو رہے ہیں. مخمل پہ سونے والے مٹی پہ سو رہے ہیں. شاہوں گدا یہاں پر سب ایک ہو رہے ہیں. دونوں ہوئے برابر، یہ موت کا اثر ہے. طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. حضرات محترم، بہترین زندگی کا اصول ہر کام میں احتیاط ہے. محتاط رہنا، ہر کام احتیاط سے کرنا. جو چیز آدمی کو نقصان پہنچائے اس سے بچنا، نقصان کے خدشے کو بھی سامنے رکھ کر زندگی گزارنا، یہ بہترین زندگی کا اصول ہے. دنیا میں بھی، آخرت میں بھی. دنیا کے معاملات میں بھی ہر کام احتیاط سے کرنا، ایسے ہی آخرت کی بہترین زندگی کا اصول بھی احتیاط سے زندگی گزارنا ہے. یعنی کوئی کام ایسا آدمی نہ کرے جس سے قیامت میں اس کو پریشانی کا سامنا ہو. اللہ کی ہر روکی ہوئی بات سے، ہر روکے ہوئے کام سے، ہر منع کیے ہوئے کام سے آدمی بچ کے زندگی گزارے. اس کام میں دنیا کا فائدہ ہو پھر بھی چھوڑ دے، دنیا کا نقصان ہو کہ یہ کام اگر نہیں کروں گا دنیا کا نقصان ہو جائے گا. اللہ نے اگر روکا ہے، اللہ نے منع فرمایا ہے تو اس کو نہ کرنے سے بھلے دنیا کا کتنا ہی نقصان ہو جائے. احتیاط کا تقاضا یہ ہے،
آخرت میں بہترین زندگی گزارنے کا اصول یہ ہے کہ اس کام کو نہ کیا جائے، دنیا کا نقصان برداشت کر لیا جائے، لیکن اللہ کے منع کیے ہوئے کام سے، اللہ کی منع کی ہوئی بات سے آدمی رک جائے۔ اس کو تقویٰ کہتے ہیں شریعت میں، پرہیزگاری اس کو کہتے ہیں۔ ویسے تو میں نے عرض کیا کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسی بات جس کو اللہ اس کے رسول نے منع فرمایا وہ چھوڑ دیا جائے، لیکن کچھ چیزیں آخرت کے اعتبار سے احتیاطی تدابیر میں مرکزی حیثیت رکھتی ہیں۔ کچھ چیزیں آخرت کے اعتبار سے احتیاطی تدابیر میں مرکزی حیثیت رکھتی ہیں، ان کے چھوڑنے پر میرے نبی نے جنت کی ضمانت دی ہے۔ سادے سادے الفاظ میں گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں سادہ آدمی ہوں، بے جوڑ الفاظ ادھر ادھر سے جوڑ کے بات کرتا ہوں، اس لیے میری بات کو غور سے سنیں گے تو بات سمجھ آئے گی۔ 6 چیزیں مرکزی حیثیت رکھتی ہیں، ان سے بچنے پر میرے نبی نے کس کی ضمانت دی ہے؟ جنت کی ضمانت دی ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تم مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، اضمنوا لی ستا من انفسکم، تم اپنی زندگی میں بالغ ہونے سے مرنے تک 6 چیزوں کی ضمانت دے دو مجھے کہ یہ کام ہم نہیں کریں گے، بھلے کچھ ہو جائے، سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، سارا جہاں ناراض ہو پرواہ نہ چاہیے، پیش نظر بس ایک مرضی جانانا چاہیے، یہ سوچ کر تو یہ فیصلہ کیا کیا تو کرنا چاہیے، کیا کیا نہ کرنا چاہیے۔ 6 چیزوں کی ضمانت دے دو میرے نبی نے فرمایا۔ نمبر 1، اصدقوا اذا حدثتم، جب بھی بولو سچ بولو۔ پہلی چیز، مرکزی چیز، میرے نبی نے فرمایا الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ کی ضمانت اس لیے دے دو کہ سچ آدمی کو نجات دیتا ہے، سچ بندے کو کیا کرتا ہے؟ نجات دیتا ہے، اور جھوٹ آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ سچ نجات کیسے دیتا ہے؟ ایک اور حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، الصدق یہدی الی البر، سچ آدمی کو نیکی کا راستہ دکھاتا ہے، سچ آدمی کو نیکی کا راستہ دکھاتا ہے، اور والبر یہدی الی الجنہ، اور نیکی آدمی کو جنت میں لے کے جاتی ہے۔ اور جھوٹ سے بچو میرے نبی نے فرمایا، اس لیے ان الکذب یہدی الی الفجور، جھوٹ آدمی کو گناہوں کا راستہ دکھاتا ہے، والفجور یہدی الی النار، اور گناہ آدمی کو کدھر لے جاتا ہے؟ جہنم میں لے جاتا ہے۔ یہ حدیث کئی دفعہ نظر سے گزری، پڑھی لیکن سمجھ نہیں آئی تھی کہ سچ آدمی کو نیکی کا راستہ کیسے دکھاتا ہے، جھوٹ برائی کا راستہ کیسے دکھاتا ہے۔ ایک واقعہ نظر سے گزرا جس سے اللہ کے نبی کا یہ ارشاد صحیح معنی میں سمجھ آیا۔ ایک آدمی آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، میرے اندر 4 برائیاں ہیں، میں چھوڑنا چاہتا ہوں، لیکن ساری ایک ہی دفعہ نہیں چھوڑ سکتا، ساری برائیاں ایک دفعہ نہیں چھوڑ سکتا، ایک چھوڑوا دیں آپ مجھ سے، کوئی چھوڑوا دیں، 4 میں سے ایک چھوڑوا دیں، ساری نہیں چھوڑ سکتا۔
مجھ میں جھوٹ بولنے کی عادت ہے، شراب پیتا ہوں، زنا کرتا ہوں، چوری کا عادی ہوں۔ 4 بڑے عیب ہیں، لیکن ان میں سے ایک چھوڑوا دو، چاروں ایک دم نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ نہ بولنا، بس کیا نہ کرنا، جھوٹ نہ بولنا۔ اس نے کہا جی وعدہ رہا آپ سے وعدہ رہا، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اپنی جگہ پہ چلا گیا، اپنے مقام پہ، اپنے گھر، اپنے علاقے میں۔ اب جب رات ہوئی، شراب کی عادت نے تنگ کیا، ارادہ پیدا ہوا، اٹھ کے جانے لگا تو دل میں خیال آیا صبح اللہ کے نبی اگر مجھ سے پوچھیں کہ بتا شراب تو نہیں پی تھی، تو کیا کہوں گا؟ اگر کہوں گا پی تھی تو سزا ملے گی۔ بھائی چھوڑ دو اس کام کو یار، کوئی میری بات سنو صرف۔ کیا کہا آپ نے؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا جی اگر دل میں خیال آیا کہ اگر اللہ کے نبی کی خدمت میں جاؤں گا، وہ پوچھیں گے شراب تو نہیں پی تھی، اب اگر کہوں گا پی تھی تو اسلام میں شراب کی سزا کوڑے لگیں گے، اور اگر کہوں گا نہیں پی تو جھوٹ ہو جائے گا، وعدہ خلافی ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، اس لیے کہا نہیں پیتے بھائی۔ پھر اگلے دن کچھ وقفے کے بعد زنا کی عادت نے تنگ کیا، خیال پیدا ہوا چلتے ہیں۔ جب جانے لگا تو دل میں خیال آیا کہ اگر اللہ کے نبی نے پوچھا زنا تو نہیں کیا، اگر کہوں گا کیا ہے تو زانی کی سزا اسلام میں غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے ہیں، اور اگر شادی شدہ ہے تو سنسار ہے۔ جی اللہ اکبر، بڑی حکمت بڑی شریعت ہے ہماری۔ لوگ تو کہتے ہیں نا اسلام ظالمانہ نظام ہے، ظالمانہ نظام نہیں ہے، حکیمانہ نظام ہے اسلام، فطرت کے عین مطابق ہے۔ اسلام دین فطرت بھی ہے، دین قیم بھی ہے، دین حنیف بھی ہے۔ جہاں پر ایسا کوئی قانون نہیں ہے وہاں پہ سب سے زیادہ یہ کام ہوتا ہے۔ امریکہ میں ہر 32 منٹ کے بعد جبرن زنا ہوتا ہے، زبردستی کسی سے مکالمہ، 32 سیکنڈ کے بعد 1996 کی رپورٹ ہے، یہ 1996 کی رپورٹ ہے۔ تو اس نے کہا اگر کہوں گا کہ کیا ہے تو سزا ملے گی، نہیں کہوں گا کہ نہیں کیا تو وعدہ خلافی ہوگی۔ پھر اگلے دن یا کچھ وقت کے بعد چوری کی عادت نے تنگ کیا، اٹھ کے جانے لگا۔ اب خیال پیدا ہوا کہ جب اللہ کے نبی پوچھیں گے تو اگر کہوں گا میں نے چوری کی ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اسلام میں چوری کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹ دو۔ اور اگر کہوں گا نہیں کی تو وعدہ خلافی ہو جائے گی، اللہ کے نبی سے وعدہ کر کے آیا تھا جھوٹ نہیں بولوں گا۔ چوری سے باز آ گیا، اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا اللہ کے نبی آپ نے ایسی چیز چھوڑوائی، ایک کے چھوڑنے سے چاروں ہی چھوڑ گئے، ایک کے چھوڑنے سے ساری چھوڑ۔ اس لیے فرمایا سچ آدمی کو کس کی طرف نیکی کی رہنمائی کرتا ہے، جھوٹ آدمی کو برائی کی رہنمائی کرتا ہے۔ کیسے؟ جب آدمی جھوٹ بولنے کا عادی بن جاتا ہے تو پھر بڑے سے بڑا جرم، بڑے سے بڑا گناہ کرنے سے بھی آدمی پرہیز نہیں کرتا۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے اگر میں پھنسنے لگوں گا تو میں یہ جھوٹ بول کے نکل جاؤں گا۔ وہ پہلے سے جھوٹ تیار کرتا ہے، اگرچہ جھوٹا آدمی پھنس جاتا ہے کہیں نہ کہیں۔ کہتے ہیں ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، پھر بھی جھوٹ ظاہر ہو جاتا ہے۔
لیکن پھر بھی بہرحال آدمی جرائم کا عادی ہو جاتا ہے جب جھوٹ بولنے میں جری ہو جاتا ہے۔ خیر، پہلی بات، اصدقوا اذا حدثتم، سچ بولو، جب بھی بولو سچ بولو۔ نمبر 2، اوفوا اذا وعدتم، جب کسی سے جائز کام کا وعدہ کرو تو پورا کرو، جائز کام کا وعدہ کرو پورا کرو۔ ناجائز کام کا وعدہ پورا کرنا ضروری نہیں ہے، اگر کر بھی لیا جائے تو، ناجائز کام کا وعدہ کر بھی لیا جائے تو ضروری نہیں ہے۔ جائز کام کا وعدہ، کسی کا قرض لینا ہے، کسی کو قرض دینا ہے کہ بھائی 1 مہینے بعد دے دوں گا، جی اب کوشش کرو مہینے کے بعد وہ قرض واپس کر دیا جائے، کوشش کرو۔ اور میرے نبی نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، جو آدمی وعدہ پورا کرنے کی نیت سے وعدہ کرتا ہے، اللہ اس وعدے پر پورا اترنے کے اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نیت سے کہ میں نے یہ وعدہ پورا کرنا ہے انشاءاللہ، تو اللہ اس کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ جائز کام کا وعدہ کیا، ایسے ہی وعدے کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ایک وعدہ تو میں نے آپ نے اللہ سے کیا تھا عالم ارواح میں، عالم ارواح میں میں نے، آپ نے، سب نے، ساری روحوں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، تیری ہی مان کے چلیں گے، کسی کی نہیں مانیں گے دنیا میں، تیرے نبی کے طریقے پہ چلیں گے، یہ وعدہ کر کے آئے تھے۔ پھر ایک وعدہ آپس میں لین دین کا ہے، معاملات کا وعدہ ہے۔ ایک وعدہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کا ہے، جس کے ذمے جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے، کوئی پوچھے یا نہ پوچھے اس کو، کوئی اس کا احتساب کرے یا نہ کرے، کوئی پوچھنے والا ہو نہ ہو، وہ اپنی ذمہ داری، اپنی ڈیوٹی پوری کرے، یہ وعدے کے اندر شامل ہے، ایفاء عہد میں شامل ہے۔ تو وعدہ پورا کرو۔ ادو اذا تمنتم، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو امانت کو ادا کرو۔ امانت کی بہت سی قسمیں ہیں، بندوں کے پاس امانت ہے، کسی کی کوئی چیز ہے، کسی کا پائی پیسہ ہے، جب وہ مانگنے والا مانگے تو پوری کی پوری اسی شکل میں اس کو ادا کرے۔ ایسے ہی یہ جان جو ہے یہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے۔ ہمارے جسم میں جتنے بھی اعضاء ہیں یہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، ان کا صحیح استعمال کیا جائے۔ آنکھ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، کان امانت ہے، زبان امانت ہے، دل و دماغ امانت ہے، ہاتھ پاؤں امانت ہے، ان کا استعمال شریعت کے مطابق کیا جائے، یہ بھی امانت کو ادا کرنے میں شامل ہے۔ ایسے ہی اللہ نے جو پائی پیسہ، جو مال دولت، جتنا جس کو جائز طریقے سے عطا فرمایا، یہ بھی اس کے پاس امانت ہے۔ اس کو اللہ کے حکم کے مطابق لگائے، اس کو اللہ کے حکم کے مطابق لگائے۔ پیسے کو لگانے میں 2 شرطیں شریعت نے لاگو کی ہیں۔ نمبر 1، پیسہ خرچ کرنے میں اسراف نہیں کرنا، لا تسرفو، اسراف نہیں کرنا، انہو لا یحب المسرفین، اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ جائز ضروریات میں روٹی، کپڑا، مکان، یہ جائز ضروریات ہیں۔ جائز ضروریات میں ایک کی جگہ 2 نہ لگائے، ایک کی جگہ 1 ہی لگائے۔ روٹی، کپڑا، مکان، یہ جائز ضروریات، اس میں ایک کی جگہ 1 لگائے، ایک کی جگہ 2 نہ لگائے، یہ اسراف ہے۔ اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ دوسری شرط، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، تبذیر نہیں کرنی۔ تبذیر کا مطلب یہ ہے جہاں ضرورت نہیں وہاں مال لگانا، غیر ضروری جگہ پر جس کے بغیر آدمی کا گزارا ہو سکتا ہو۔ نمبر 2، تبذیر نمود و نمائش میں، شو شاہ میں، ٹیپ ٹاپ پہ پیسہ لگانا، شو شاہ ٹیپ ٹاپ پہ پیسہ لگانا، یہ بھی تبذیر میں ہے۔ رسومات پہ پیسہ لگانا، خوشی کی رسمیں ہوں، مرنے کی رسمیں ہوں،
رسومات پہ پیسہ لگانا، رسم اسلام میں بالکل پسند نہیں کی گئی۔ اسلام رسومات کا دین نہیں ہے، اسلام حقیقت کا دین ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، رسم بہت بری بلا ہے۔ رسم کسی بھی چیز کی ہو، رسم میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ جب کسی چیز کی رسم پڑ جائے، کسی چیز کا رواج پڑ جائے، جب کوئی چیز معاشرے کی روٹین میں آ جائے تو وہ بری سے بری چیز بھی ہو، لوگوں کے نگاہ میں بری نہیں رہتی ہو۔ رسم جو پڑ گئی، رواج جو پڑ گیا، بری سے بری چیز، خطرناک سے خطرناک چیز، بڑے سے بڑا گناہ، لوگوں کے ہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہوتا۔ پھر زمانے جاہلیت میں رسم پڑی تھی نا، اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، کچھ قبائل میں یہ رسم ہے۔ اب دیکھا جائے تو کتنا سنگین جرم ہے، جی کتنا سنگین جرم ہے۔ ہم تو پرندے کو اپنے ہاتھ سے مارنا بہت بڑا ظلم سمجھتے ہیں، بے دردی سمجھتے ہیں۔ یہاں پر انسان، اور انسان بھی کون؟ اپنی اولاد، اس کو اپنے ہاتھ سے زندہ زمین میں گڑھا کھود کے دفن کر دینا کتنا بڑا ظلم ہے، کتنی بڑی بے دردی ہے۔ لیکن چونکہ رسم پڑ گئی تھی، رواج پڑ گیا تھا وہاں پہ، اس لیے اتنا بڑا جرم، اتنی بڑی بات، اتنی بڑی بے دردی بھی ان کے ہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو، قرآن کہتا ہے یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب۔ کوئی اگر یہ کہہ دیتا تھا تیرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے، بہت بڑی بدنامی سمجھتے تھے اپنے، جیسے مجھ سے بہت بڑا جرم ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے شرم کی وجہ سے چہرے کالے ہو جاتے تھے، ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، چونکہ رواج پڑ گیا تھا۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا، رسومات پہ پیسہ لگانا یہ بھی تبذیر کہلاتا ہے۔ اور نمبر 4، اس سے بڑھ کے تبذیر کا اگلا قدم اللہ کی نافرمانی میں پیسہ لگانا، گناہ پہ پیسہ لگانا، گناہ پہ اپنا پیسہ لگانا۔ تو کہا لا تبذر تبذیرا، تبذیر نہیں کرنی۔ اللہ جی کیوں؟ فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، شیطانوں کے، شیطان نہیں جمع، شیطانوں کے بھائی ہیں۔ تو اس لیے مال کا صحیح استعمال یہ بھی امانت ہے، مال کا صحیح استعمال اللہ کی امانت ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں، کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں جہاں اور چیزوں کا حساب دینا پڑے گا، وہاں پر اس چیز کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ عن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، میاں مال کہاں سے کمایا، پیسہ کہاں سے کیسے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا، اس کی بھی جواب دہی اللہ کی عدالت میں کرنی ہوگی۔ تو میں عرض کر رہا تھا مال بھی اللہ کی امانت ہے، ایسے ہی اولاد بھی انسان کے پاس اللہ کی امانت ہے، اولاد بھی اللہ کی امانت ہے۔ اولاد کا اچھا انسان بنانا، اچھا مسلمان بنانا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے اولاد دی، بیٹی دی، بیٹا دیا، اس کو ایک اچھا انسان، باکردار انسان، ایک اچھا مسلمان بنانے کی کوشش کرے، ان کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرے، خیال کرے کہ یہ ایک اچھے انسان بن جائیں، اچھے مسلمان بن جائیں۔ جب اولاد اچھی ہوتی ہے، نیک ہوتی ہے، باکردار ہوتی ہے،
دنیا میں ماں باپ کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون ہوتا ہے، آخرت میں باعث نجات ہوتا ہے، آخرت میں باعث نجات ہوتا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا انسان مر جاتا ہے، دنیا چھوڑ کے چلا جاتا ہے، اس کے مرتے ہی اس کا نامہ اعمال بند کر دیا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا نامہ اعمال مرنے کے بعد بھی بند نہیں ہوتا، ان کا نامہ اعمال مرنے کے بعد بھی کھلا رہتا ہے، ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ان میں سے ایک وہ آدمی بھی ہے جو نیک اولاد چھوڑ کے گیا، با کردار اولاد چھوڑ کے گیا۔ وہ جب تک نیک اعمال کرتے رہیں گے، اچھے اعمال کرتے رہیں گے، ماں باپ کو ان کی ہر نیکی میں برابر کا حصہ ملتا رہے گا۔ جتنا ثواب اولاد کو نیکی کرنے پہ ملے گا، اتنا ہی ثواب ماں باپ کو بھی ملے گا، ان کے نامہ اعمال میں بھی اتنا ہی ثواب لکھا جائے گا۔ تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ تیسری چیز میرے نبی نے ارشاد فرمایا امانتوں کی حفاظت، اولاد کی اچھی تربیت کرنا۔ یہ اولاد ہمارے پاس امانت ہے، یہ اس کی صحیح حفاظت ہے۔ چوتھی چیز فرمایا غضوا ابصارکم، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، مرد ہوں عورتیں ہوں، نظر کا صحیح استعمال۔ ایمان بچانا ہے تو نظر کا صحیح استعمال کیا جائے۔ ایمان پہ سب سے پہلا حملہ نظر سے ہوتا ہے۔ میرے نبی کا ارشاد ہے النظر سہم من سہام ابلیس مسموم، یہ جو نظر ہے یہ آنکھ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ آدمی کا سکون اڑا دیتی ہے، حتیٰ کہ نماز میں کھڑا ہو پھر بھی انسان بے چین ہوتا ہے۔ وہ کسی نے کہا یہ کیا ستم کیا تیری نگاہ نے، مجھے آ ستایا نماز میں، یہ کیا ستم کیا تیری نگاہ نے، مجھے آ ستایا نماز میں، میرے وہ سجدے بھی قضا ہوئے جو ادا ہوئے تھے نماز میں۔ ایک دفعہ کی نظر سب کچھ اڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے نظر کا صحیح استعمال، قرآن کا حکم ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومن مردوں کو کہو اپنی نظروں کی حفاظت کرو۔ پھر کہا کل للمؤمنات، مومن عورتوں کو بھی کہو اپنی نظروں کی حفاظت کیا کریں۔ غیر مرد کو دیکھنا عورت کے لیے ناجائز ہے، غیر عورت کو دیکھنا مرد کے لیے ناجائز ہے۔ کچھ مخصوص رشتے ہیں جن کا چہرہ دیکھا جا سکتا ہے، مخصوص رشتے ہیں، خونی رشتے ہیں جن سے شریعت میں نکاح حرام قرار دیا گیا، ان کو دیکھ سکتا ہے آدمی۔ مرد ان عورتوں کو دیکھ سکتا ہے، عورتیں ان مردوں کو دیکھ سکتی ہے جن سے نکاح حرام ہے۔ جن سے نکاح ہو سکتا ہے، کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، اس کو دیکھنا جائز نہیں ہے، اس کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، بات لمبی نہیں کرنا چاہتا میں، قاری صاحب آگے، یہ جو بناوٹی بہن بھائی ہوتے ہیں نا، اس کا شریعت میں کوئی اعتبار نہیں ہے۔ جی بناوٹی بھائی کون ہے یہ؟ کہ جی میں نے اپنی بہن بنایا ہے اس کو۔ بجی ہمارا کوئی پردہ نہیں ہے آپس میں، ہمارا تو گھروں جیسا تعلق ہے، میری بہن بنی ہوئی ہے یہ جی میرا بھائی ہے جی، ہمارا کوئی پردہ نہیں، ہمارا بہن بھائیوں۔ یاد رکھو شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ کہے میرا دل صاف ہے، مولوی صاحب دل صاف ہونا چاہیے، دل کا پردہ ہوتا ہے مولوی صاحب دل کا پردہ ہوتا ہے۔ ارے بھائی دل کا کیا پردہ ہے، دل تو بیچارہ خود پردے میں ہے، ایسے نا، دل تو خود پردے میں ہے۔ دل کا پردہ اگر برقرار رکھنا ہے تو آنکھوں کا پردہ کرنا پڑے گا۔ کوئی نہیں گارنٹی دے سکتا، جس کی آنکھیں محفوظ نہیں ہیں وہ دل کی حفاظت کی گارنٹی نہیں دے سکتا، یہ جھوٹ ہے سارا۔ تو بھائی اگر بہن بھائی ہیں تو بھائی پھر پردہ کس سے ہے؟ یوں تو قرآن نے سب کلمہ کو، بہن بھائیوں کو، مومن مردوں کو، عورتوں کو کیا کہا؟ انما المؤمنون اخوہ،
تو پردے کا فلسفہ پھر کدھر ہے؟ تو غضوا ابصارکم، نظروں کی حفاظت کرو۔ اور نمبر 5 واحفظوا فروجکم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ کوئی بھی مرد ساری زندگی میں اپنی منکوحہ، جس کو نکاح کے ذریعے سے شریعت کے اصولوں کے مطابق اپنی بیوی بنایا، اس کے علاوہ کسی سے منہ کالا کرے، یہ زنا کہلاتا ہے۔ کسی بھی جو شریعت کا اصول ہے نکاح کا، ان اصولوں کے تحت، اس کے علاوہ کسی سے نہیں۔ واحفظوا فروجکم، شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ زنا بہت بڑا جرم ہے اسلام میں زنا بہت بڑا جرم ہے۔ یاد رکھیے، آسمان و زمین سے بڑا جرم ہے اسلام میں زنا۔ علماء کرام اس بات پہ متفق ہیں، زنا ایسی چیز ہے، اللہ نے نبیوں کے نسب کو، ہر نبی کے نسب کو، اس نبی سے لے کے آدم علیہ السلام تک، اس کے نسب میں جتنے بھی مرد آئے یا جتنی بھی عورتیں آئیں، علماء کا اتفاق ہے اللہ نے نبیوں کے نسب کو زنا سے پاک رکھا ہے۔ ہر نبی کے نسب کو، جتنی بھی عورتیں مرد اس کے نسب میں آئے۔ نبیوں کے گھروں میں کفر تو آیا، زنا نہیں آیا۔ نبیوں کی بیویاں کافرہ ہوئیں لیکن زنا نہیں آیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے زنا بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ واحفظوا فروجکم، اس لیے میں نے درمیان میں عرض کیا تھا، اسلام نے اس کی سزا بھی سخت رکھی ہے، واحفظوا فروجکم۔ بس آخری بات، کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کی حفاظت کرو۔ طاقت کے ذریعے بھی کسی پر ظلم نہ کرو۔ تمہیں اللہ نے طاقت دی ہے، تمہارے ہاتھ میں طاقت ہے، کمزور آدمی پر ظلم نہ کرو، مارو نہ اس کو، زیادتی نہ کرو۔ تمہیں اختیار دیا اللہ نے، عہدہ دیا ہے تمہیں، عہدے کے اوپر رہتے ہوئے کسی پر زیادتی نہ کرو۔ یہ ہاتھ کی زیادتی میں شامل ہے، کہیں میں نے مارا تو نہیں اس کو۔ عہدے کے اوپر رہتے ہوئے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال نہ کرو۔ کفوا ایدیکم، 6 چیزوں کی ضمانت تم دے دو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ مرکزی احتیاطی تدابیر ہیں، میں بھی آپ بھی ہر مسلمان ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔